السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک سیال۔ دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کافی دنوں سے میں ولاگ نہیں بنا رہا تھا، کافی ساری مصروفیات تھی، کچھ میں بیمار بھی رہ گیا تھا، جس وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ نہیں دے سکا اور کسی بھی قسم کا ولاگ نہیں بنا سکا۔ تو آج کا بلا تاخیر اپنا ولاگ شروع کرتا ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ریحان طارق، جو کہ مشہور زمانہ بہت ہی اچھے اور نفیس انسان ہیں۔ ریحان طارق صاحب اینکر ہیں، پوڈ کاسٹر ہیں، بہت ہی اچھے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، بہت ہی اچھے سوالات کرتے ہیں اور انتہائی دلچسپ قسم کے ان کے جو مکالمے ہوتے ہیں وہ سننے کو دل کرتا ہے اور میں بڑے شوق سے سنتا ہوں ان کو۔ اور تو لہٰذا آج انہی کے ٹاپک سے اور انہی کو مخاطب کر کے اور اسپیشل یہ میرا ولاگ جو آج کا ہے، یہ اسپیشل میں انہی کو مخاطب کر کے سنانا چاہتا ہوں کہ ریحان طارق صاحب، ابھی تک جو میں نے آپ کے لیے یہ اچھے فکرے استعمال کیے کہ وہ ایک اچھے ہیں، وہ بہترین قسم کے انسان ہیں، وہ پڑھے لکھے بھی ہیں، یہ سب کچھ جو کچھ میں کہہ رہا تھا یا کہہ چکا ہوں، یہ میں اپنا حسن ظن، اپنا اخلاق آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اب آتے ہیں آپ کا اخلاق، آپ کا حسن ظن اور اس کے بعد آپ کا رویہ اور آپ کا کام، آپ کیا ہیں اور آپ کر کیا رہے ہیں۔ ریحان طارق صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ ایک جرنلزم کر رہے ہیں، آپ ایک اینکر پرسن کی ڈیوٹی سمجھ لیں کہ ادا کر رہے ہیں، آپ ایک کسی ٹی وی شو میں بھی غالباً ملازم ہیں، نوکر ہیں، تو آپ کا کام یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ کون سا کام؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ علماء کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور علماء کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس طرح سخت سوالات کرنا اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا، اور وہ بھی مرزا پلمبر انجینئر کے مسئلے پر، جو کہ ایک عالمی انٹرنیشنل گستاخ ہے، جس کو تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ ایک گستاخ ہے، اور اس کے مسئلے پہ آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں ایک مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے۔ کیا آپ کا یہ معیار ہے کہ آپ ایک مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنے سخت سوالات کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کا یہ معیار ہے؟ کیا آپ نے مدرسے میں پڑھا ہے؟ کیا آپ نے 8 سال کا یا 10 سال کا کورس پورا کیا ہے؟ کیا آپ دین کے شریعت کے اصولوں کو جانتے ہیں؟ آپ ایک وہاں پر پڑھ رہے تھے کہ نقل کفر کفر نباشت، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک محاورہ ہے۔ بھائی میں آپ کو کس لفظوں میں کہوں، بلکہ آپ کے ہی لفظوں میں کہوں، آپ ہیں گھوڑے۔ گھوڑا سمجھتے ہیں؟ گھوڑے کا کام کیا ہوتا ہے کہ بس اس کو تھوڑی سی وہ لگانی ہے اور اس نے دوڑ پڑنا ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آگے جنگل ہے، صحرا ہے، کچا ہے، پکا ہے، کیا نہیں ہے، میں نے کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا۔ اس کو صرف تھوڑی سی راستہ لگانا ہے، تھوڑی سی سمجھ لیں کہ چھڑی مارنی ہے اور اس نے دوڑ پڑنا ہے۔ آپ کا وہی کام ہے۔ کبھی آپ طوائفوں کو بٹھا کر ان کا پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ سنگروں کو بٹھا کر ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ سیاستدانوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ علماء کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ علماء کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شریعت کے مسئلوں پہ اور اتنے نازک مسائل پہ بیٹھ کر ان کے ساتھ اس طرح کی غلط قسم کی گفتگو کریں، ان کو انڈر پریشر کریں یا ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کریں؟ کیا ایک عالم دین کے ساتھ آپ اس طرح بات کر سکتے ہیں؟ آپ خود کہتے ہیں میں طالب علم ہوں، پھر آپ ایک عالم دین کے ساتھ، مفتی کے ساتھ، ایک بہت بڑے مدرس کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ جس انداز سے، جن سخت سوالات سے ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، وہ انتہائی دکھ ہوا ہے ہمیں کہ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کام کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کا کام ہے سنگروں کے پوڈ کاسٹ کرنا، مہک ملک کے پوڈ کاسٹ کرنا، اس طرح کے دیگر لوگوں کے کرنا، آپ انہی کے ہی کریں، آپ کی جو فیلڈ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی پھر شکل دیکھیں کہ آپ کا چہرہ مذہبی نہیں ہے، آپ کا چہرہ مذہبی نہیں ہے، اور آپ ہر بندے کو اپنی پوڈ کاسٹ میں بلا کے اس کی بےزتی کرتے ہیں۔ میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں دیکھا کہ آپ ایک کسی عورت کو، پتہ نہیں وہ ٹک ٹاکر تھی یا یوٹیوبر جو بھی تھی، بہرحال اس کو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ویڈیوز بناتی ہیں، کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ کیا آپ یہ غلط نہیں کر رہی؟ کیا آپ بے پردگی پھیلا رہی ہیں؟ یہ کر رہی؟ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ ان کو اپنے پاس بلا کے ان کی بےزتی کر رہے ہیں، کیا آپ شریعت پر چل رہے ہیں؟ آپ نے ہر مہمان کو اپنے پاس بلا کے، میں 2-4 کے نام دیتا ہوں، زیادہ میرے پاس وہ ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو سارے گنواتا رہوں۔ آپ نے وہ سلطان باہو کا جو تھا گدی نشین تھا، اس کو صاحب کو بلایا، اس کے ساتھ دھوکہ کیا، جب وہ گیا تو انہوں نے اپنا بیان دیا
کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، ریحان طارق صاحب نے غلط قسم کے سوالات کیے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اس کے بعد آپ نے وہ شہزاد حکیم اس کے ساتھ بھی دھوکا کیا، تو اس کے بعد امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو آپ نے اپنے پاس بلایا، اور اس کے ساتھ بھی جو پوڈ کاسٹ کی ان کے ساتھ بھی آپ نے وہی مرزا انجینئر کا ٹاپک چھیڑا، تو انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں اس کو آگے جانے دیں، چھوڑیں اس کو آگے جانے دیں۔ بھائی ایک بندہ گستاخ ہے، کلیئرلی گستاخ ہے، اس کے ٹاپک پہ اگر کوئی بندہ، کوئی عالم، کوئی مفتی بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ شر نہ پھیلے، تو آپ کیوں اس کو چھیڑتے ہیں بار بار؟ اور پھر اب میں اسی ہی کے ٹاپک پہ آتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ گستاخ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آپ کی تعریف کی کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو آپ کے قوانین، آپ کی پالیسی اور آپ کے علم کے مطابق جواب دیتا ہوں۔ مجھے میرے ہمسائے کہہ رہے تھے ریحان طارق ایک حرامی قسم کا بندہ ہے، اور وہ اس کے بعد شراب بھی پیتا ہے، اور وہ ایک زانی قسم کا بندہ ہے۔ مجھے بتائیے کیا میں ان کی بات پہ یقین کر لوں؟ اور مجھے بتائیے کیا میں یہ باتیں ویڈیو میں آپ کے خلاف کر سکتا ہوں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں نقل کفر کفر نباشر، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ مختصر، میں چلو وہ تو ایک دین کی شریعت کا اصول ہے، قوانین ہے، میں اس کو چھوڑیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی آ کے جو مرضی کہے، کیا میں اس کو نقل کر کے ویڈیوز میں اس طرح لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں؟ اگر ہاں تو بات ختم ہے۔ اگر آپ کہیں گے نہیں، کہ اگر آپ کے ہمسائے کہتے ہیں تو وہ جانے اور میں جانوں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر عیسائیوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر کوئی غلط الفاظ کہے ہیں تو عیسائی جانے اور وہ جانے، ٹھیک ہے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ مرزے کا کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریں جو آپ کا کام ہے۔ تھینک یو۔ امید ہے آپ کی صحت کے لیے یہ بہت اچھا ہو گیا۔